बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं सैफुर रहमान कुछ ख़ास और अहम ख़बरों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की वीडियो बहुत अहम है, आखिर तक देखिए। पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए, ज़िमनी इलेक्शन 20 हलकों पर, जिसमें 15 PTI ने जीते हैं, 4 में से 3 नून लीग ने जीते हैं, 1 आज़ाद उम्मीदवार पास हुआ है, जबकि 1 का फ़ैसला अभी तक इस तरह समझो कि नहीं आया। उसका फ़ैसला कल गिनती के बाद फिर सही पता चलेगा, क्योंकि फ़िलहाल उसको वोट कास्ट करने से मना फरमाया है। तो ये पोजीशन है कैंडिडेट की जो पास हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप कर दिया, लेकिन इसके फ़ौरन बाद जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो गए और वज़ीर आला के इंतखाब का सिलसिला शुरू हुआ, तो बकरीद के बाद एक दूसरी मंडी लग गई। उसमें जानवर बिकते थे, लोग ख़रीदते थे, आते थे और कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदते थे। अभी एक दूसरी मंडी लग गई है, उसमें लोग बंदों को ख़रीदेंगे और फिर उसको किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे और उसके ज़मीर जागेंगे। कोई किधर जाएगा, कोई किधर जाएगा, कोई क्या बहाना बनाएगा, कोई क्या बहाना बनाएगा, लेकिन बहाने हज़ार। हाँ, जिस तरह बहुत सारे कैंडिडेट ने बीमारियों का बहाना किया है, कोई लंदन में है, कोई यहाँ अस्पताल में पड़ा होता था, कोई वेंटिलेटर पर होता था, कोई व्हील चेयर पर आता था, कोई मतलब ये एक पोजीशन है पाकिस्तान की सियासतदानों की। लेकिन अभी क्या हुआ कि जैसे ही मंडी लग गई है, तो कल आप लोगों ने हुकूमती अरकान के कह के सुने होंगे, लेकिन ये एक मजाजी कहे हैं, ये एक इम्प्रेशन लोगों को देने के लिए हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता कि हमारा वास्ता किस आदमी से पड़ा है। उसको मैदान से पहले पता चलता था कि मैदान में कैसे खेलना है, क्या खेलना है और कैसे किसके साथ हमारा वास्ता, उसको पहले पता चलता था। बाहर क्या, जब पोजीशन वाज़े हो गई, 186 ज़रूरत थी, जिसके पास 186 वोट होते उसकी हुकूमत बनती। PTI के पास 188 है, लेकिन 188 के बावजूद भी PTI वाले अगर डर रहे हैं या खौफ महसूस कर रहे हैं या शक में हैं लोग, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं है कि पाकिस्तान के वोट कम हैं। वास्ता उनका किन लोगों के साथ पड़ा है? धोखेबाज, फ्रॉडिये, करप्ट, यानी हत्ता कि आप कोई भी नाम अगर ऐसे लोगों से आपका वास्ता पड़े तो फिर याद रखना आप हक पर होंगे, लेकिन फिर भी आप डरेंगे। ऐसे लोगों के साथ इनका वास्ता पड़ा है इमरान खान का। तो इसके बावजूद अभी जो इजलास हो गया PDM का, जिसमें मौलाना भी हंस रहे थे, क्योंकि मुल्क की मईशत इन्होंने जो बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया। डॉलर पता नहीं 230 तक तकरीबन पहुंच चुका है। पेट्रोल कहाँ पहुँचे हैं, महंगाई की तकरीबन 34-35% महंगाई हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद वो कहे लगा रहे थे, इसलिए कि हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हम तो फिर भी मतलब है वज़ीर आला पंजाब हमारा होगा। बिल्कुल इन लोगों को परेशानी नहीं है। इन लोगों को परेशानी तब होगी जबकि इसकी हुकूमत चली जाएगी। बाकी आवाम पीछे तो पीछे, 1000 मरतबा आवाम मर जाए, पिट जाए, डूब जाए, जो भी हो जाए, इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। इन लोगों को परवाह तब होगी, परेशान तब होंगे जब फेल होंगे, जब उसका वज़ीर आला नहीं होगा, जब इसकी हाथों से हुकूमत ख़त्म निकल जाएगी, तब ये परेशान होंगे। तो अब उसमें क्या हुआ, जो मास्टरमाइंड है, मैंने आप लोगों को कल के व्लॉग में भी बताया था कि आसिफ अली जरदारी ने ये बेड़ा उठाया है कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं ये ख़रीद व फ़रोख्त का मैं माहिर हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि वाकई ये बहुत पहले से ख़रीद व फ़रोख्त ब्लैक के काम करता था। कि मतलब है एक चीज़ 10 रुपये का ले के 50 का बेचते थे, इस किस्म के वो बिल्कुल पहले इसका तजर्बा है। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने सबसे पहले इजलास से निकल कर सबसे पहले चौधरी शुजात हुसैन के पास गए। तो वहाँ फिर एक उसने कहा कि आपकी मदद की ज़रूरत है, ये भी मैंने कल आपको बताया था। इसके बाद तारिक बशीर चीमा साहब और सालिक हुसैन साहब ने भी चौधरी शुजात साहब पर दबाव डाला कि आप लेटर लिखें अपने कैंडिडेट्स को, अपने MPs को, क्योंकि क्यू के सरबराह जो हैं, चेयरमैन जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं। लेकिन उसने बिल्कुल क्लियर कट इनकार कर दिया कि मैंने न लेटर लिखना है, हमारे कैंडिडेट जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही है और परवेज़ इलाही रहेंगे। तो जैसे ही उसको इनकार हुआ, जरदारी को पता चल गया कि चौधरी शुजात हुसैन तो नहीं मान रहे,
تو اس نے کیا کیا کہ فوراً باقی MPs کی بولیاں بڑھا دی گئی. بڑھا دینے سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کینڈیڈیٹ کو اس کے دل میں تھا کہ میں 10-15 کروڑ دوں گا، اب اس کو 30-40-50 کروڑ تک بھی آفر ہو چکی ہے اور دے رہے ہیں. ہوا یہ کہ PTI کا ایک ارکان، ایک کینڈیڈیٹ ہے ایم پی اے ہے مسعود راجہ. تو مسعود راجہ کو 50 کروڑ دے کے بقول فواد چودھری صاحب کے، اور یہ حقیقت ہے، دے کے وہ چلا گیا ترکی چلا گیا یا ترکی بھیجا گیا. وہاں ترکی میں ان لوگوں کے لیے بندوبست کیا ہوا ہے، ہوٹل کا انتظام ہو چکا ہے. جتنے بھی لوگ ہوں گے ترکی جائیں گے تو یہاں سے لے جا کے ادھر چلے، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ لوٹوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کیونکہ جیسے ہی وہ ترکی چلا گیا، یہاں سارے حلقے کے لوگ اس کے گھر کے سامنے لوٹے لے کے چلے گئے. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ چودھری شجاعت حسین نے جب انکار کیا تو اس کی بولی فوراً 40-50 کروڑ پہ چلی گئی. عطا تارڑ صاحب نے ایک دوسرے کینڈیڈیٹ کو فون کیا، اس سے کہا کہ آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہم بھی آپ کے کام آئیں گے. تو PTI کے جو MPA تھے اس نے کہا کہ آپ ہمارے کتنے کام آئیں گے؟ اس نے کہا کہ آپ بولو. بار کیا بولی سے مراد بولی لگنی شروع ہو گئی. تو عطا تارڑ نے کہا کہ ہم مطلب آپ کو کتنی ضرورت ہے؟ PTI کے MPA نے کہا. تو عطا تارڑ نے کہا کہ ہمیں صرف 10 بندوں کی ضرورت ہے. اس نے کہا کہ میرے پاس تو 12-14 ہیں. تو اس نے کہا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں پر بندہ، پر ہیڈ، پر MPA 1 ارب روپیہ دو گے. یعنی 12-14 بندے ہیں تو 12-14 ارب. تو عطا تارڑ نے کہا نہیں، یہ تو بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ہمیں تو زرداری صاحب پیسے دیں گے اور وہ تو یہی 30-35 یا 25 کروڑ دیں گے. تو باہر کیا اس پر بات نہیں بنی، کیونکہ حالانکہ اس کے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے اور یہ ثبوت عدالت میں بھی جمع ہو چکے ہیں. اس کے آڈیو جو کال ہیں اس کی ریکارڈنگ، یعنی سارے ثبوت بمائے ثبوت عدالت میں چودھری فواد نے کہا، فواد چودھری صاحب نے، کہ ہم لے کے جائیں گے اور یہاں جا کے ان لوگوں کو عطا تارڑ اور جو رانا ثناء اللہ نے کل دھمکی دی کہ اگر 5 بندے غائب ہو گئے. تو یہ ایک ترتیب بن چکی ہے، منڈی لگی ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کون سا جانور کتنے کا بکتا ہے اور کتنے کا یہ لوگ لیتے ہیں. سب سے بڑی ناکامی اداروں کی ہے. یہ پہلے جب اس طرح کی منڈی لگ گئی تھی جو سندھ ہاؤس میں، اگر اس وقت اس کا سدباب بنا لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی، تو آج یہ دن پاکستانیوں کو نہ دیکھنا پڑتا. کتنی تکلیف ہوتے، کتنی محنت کرتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جانا، لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، بوڑھے لنگڑے اندھے جا کے ووٹ ڈالتے ہیں. ایک کینڈیڈیٹ کو وہ جب ووٹ ڈالتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے، وہ اپنا اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے اور 40-50 کروڑ لے کے پارٹی کو دھوکہ دے دیتے ہیں، فراڈ کر لیتے ہیں. یہ دھوکہ ہے نا، غداری کرتے ہیں نا. تو جب آپ اپنے پارٹی چیئرمین، اپنے پارٹی سربراہ، اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، غداری کرتے ہیں، تو آپ تو ملک کے ساتھ بھی غداری کریں گے. اور ان لوگوں نے تو بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اس کا کام اور ہے ہی نہیں. تو یہ جو ہے اس قسم کی ایک ترتیب بنی ہوئی ہے، ایک شکل بن چکی ہے منڈی کی. اب ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ آج زرداری صاحب پھر چودھری شجاعت سے ملیں گے. تو زرداری صاحب اب اسے دوسرا ٹرک اس کو جو دام ڈالیں گے وہ یہ کہ چلو ہمیں ووٹ نہ دیں، بے شک نہ دیں، لیکن آپ کے جو 10 MPAs ہیں وہ نیوٹرل رہیں. نیوٹرل سے مراد کہ وہ اسمبلی تو بے شک چلے جائیں گے، اس میں 2, 3, 4, 5 یا اس سے زیادہ وہ نہ پرویز الہی کو ووٹ دیں اور نہ حمزہ کو دے دیں. تو اگر انہوں نے ووٹ کسی کو نہ دیا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ ہوگا حمزہ کو. تو پھر حمزہ بن جائیں گے ہمارے ایک دفعہ پھر پنجاب کے آدھے پاکستان کے وزیر اعلیٰ، اور پھر لوگ یہی بھگتیں گے، جیلیں، عدالتیں، 2 نمبر FIR، پولیس گردی اور اس قسم کا ایک ماحول، خوف اور ڈر کا ایک ماحول بنائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کا یہ ایک وتیرہ ہے، ایک طریقہ ہے.
آج MPA نے خود کہا ہے کہ مجھے عطا تارڑ کا فون آیا اور مجھے دھمکی دی گئی ہے کہ اگر آپ نے ہمارا کام نہ کیا تو پھر سمجھو کہ آپ کے بچے آپ کی بیوی کے خیر نہیں ہیں. یہاں تک پہنچ چکے ہیں. اب ان لوگوں سے پاکستان کی کیا خیر کی توقع آپ لوگ ہم رکھیں گے کہ جب ان لوگوں کا کام یہی ہے. کتنی دھاندلی کی گئی ہے ابھی الیکشن میں سب کو پتہ ہے, کتنے ثبوت آ چکے ہیں. پریزائڈنگ جو خود اسپتال میں ویڈیو جو اس کی ویڈیو آئی ہے اس میں کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا ایک طریقہ ہے. اللہ کی رضا کے لیے اداروں سے درخواست ہے کہ ان لوگوں سے پاکستانی قوم کی جان خلاصی کرے, جان چھڑا لیں, تاکہ یہ پاکستانی ملک ایک مقام تک پہنچ سکے. کیا پوزیشن ہے. سری لنکا تو ڈیفالٹ کر گیا ہے, دیوالیہ ہو گیا ہے. اب اس کے بعد پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. کینیا بھی ہم سے آگے ہیں. اس قسم کے کینیا جیسے ممالک, بنگلہ دیش کا تو اب آپ نام بھی نہیں لے سکتے, وہ تو بہت آگے ہیں. تو ان قسم کے ممالک ہم سے آگے ہو چکے ہیں. ایٹمی ملک طاقت کے باوجود شرم کا مقام ہے. تو جو ہمارے مضبوط ادارے ہیں, معتبر ادارے ہیں اور عدلیہ ہے, اس سے درخواست ہے کہ خدا را اس منڈی کو بند کیا جائے اور ایسی سزا تجویز کی جائے کہ اس کے بعد کسی کو جرأت نہ ہو. لیکن ایک بات آخر میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سب پہلے بھی ایک دفعہ اکٹھے ہو کے عمران خان نے ان لوگوں کو شکست دیا تھا ابھی ضمنی الیکشن میں. اور پھر بھی کل کا دن ہے, انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ یہی لوگ ہوں گے کہ پھر ان کی قسمت میں شکست لکھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ جیت PTI کی قسمت میں ہے. اور کل نہ پرسوں ایک دفعہ پھر پاکستانی قوم اور پنجاب کے لوگ خوشی منائیں گے, جشن منائیں گے, کیونکہ CM ہوگا انشاءاللہ PTI کا منتخب کردہ رکن جناب پرویز الہی صاحب. انشاءاللہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.